سورہ یونس آیت نمبر 63 تا 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وکانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے دنیا کی زندگی اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ اللہ کی باتوں میں تبدیلی نہیں ہوتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور ان کی بات سے غم نہ کر، بے شک عزت سب اللہ ہی کے لیے ہے، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 22 رمضان المبارک ہے۔ اب لگ بھگ کوئی تقریباً 8 دن رمضان کے مزید رہ گئے ہیں۔ آج باتیں تو بہت ہیں کرنے کے لیے، لیکن اگر سچ پوچھیے تو جو میں کہنا چاہتا ہوں کبھی کبھی الفاظ اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے دل پھٹ پڑے گا، ذہن جو ہے وہ منتشر ہو جاتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ وہ سب کچھ کہہ دیا جائے جو شاید جس کے ریپرکشنز بھی بڑے بھیانک ہیں۔ اچھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں بولتا ہوں، میں بات کرتا ہوں، میں بانگے دوہل کرتا ہوں۔ کہیں کہیں اگر میں چپ ہو جاتا ہوں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں بات نہیں کرنا چاہتا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس بات کی گہرائی میں اتریں گے تو پھر کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ اور اس وقت وہ وقت نہیں ہے کہ جہاں ہم چیزوں کو منتشر کریں۔ یہ وقت وہ ہے جب سب کو اکٹھا رہنا ہے، جب سب کو ایک جھنڈے تلے آنا ہے اور بات کرنی ہے۔ آج کا جو وقت ہے وہ ہے کہ جب ہمیں یہ ریئلائز کرنا ہوگا اور ڈیسائیڈ کرنا ہوگا ہم کو کہ ہم ایز اے ملت کیا سٹینڈ لیتے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا واقعی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم ایمان لے آئے ہیں؟ کیا ایمان ہمارے ہونٹوں پہ ہے، ہمارے دلوں میں اترا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دلوں پہ مہریں لگ گئی ہیں؟ میں ہمیشہ سے ایک ہی بات کرتا ہوں کہ دیکھیے، یہ جو اپرائزنگ ہے اور یہ جو اسلام سے عشق ہے اور یہ جو ظلم اور زیادتی ہے ان لوگوں کے خلاف جو کلمہ حق پڑھتے ہیں، یہ یاد رکھیے ایک دن آپ کو خود اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ تمام جو ویسٹ کی طاقتیں ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ شاید، آج میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا تو مجھے لگا کہ 2-4 اور ملکوں نے بھی ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے، چونکہ آپ کے کاروبار ان سے بندھے ہوئے ہیں۔ پیسہ بہت کچھ کرواتا ہے، کاروبار جب بندھے ہوئے ہوتے ہیں تو مشترکہ انٹرسٹ ہوتا ہے، مشترکہ نقصان ہوتا ہے، اور اس نقصان سے بچنے کے لیے آپ لوگوں کی صحیح اور غلط بات کو بھی مان لیتے ہیں۔ تکلیف شدید ہے اس وقت ہمیں ایز اے نیشن، ون نیشن، اینڈ دیٹس the nation that is called امہ، ہم کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا where do we stand? Are we on this side
or are we on that side? We cannot be in the middle, because the moment we're in the middle, it's all done. Gray area में आप नहीं जा सकते. Either you have to be white or you have to be black. You have to be decisive. आपको सोचना है, खुल के सोचिए, टाइम लीजिए, but then be decisive. और फजूल किस्म के फलसफों को अपने दिल में और जहन में जगह मत दीजिए. ये जो आप देखते हैं ना स्क्रीन पे, ये 50-50 सालों का बीज बोया हुआ होता है. ये जो आपको एआई के थ्रू, एआई ने बहुत सारी चीजों की सर्च खत्म कर दी. आप एक लफ्ज लिखिए, एआई ब्लैंक हो जाता है. व्हाई? जो कुछ फीड किया जा रहा है वही तो उसकी आउटपुट होगी. फीड करने वाले कौन हैं? समझ गए? फीड करने वाले वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम मुंतशिर हो जाएं. अच्छा, इंसानियत या इस्लाम एक ही बात है. इस्लाम में सबसे बड़ी इंसानियत है. इंसानियत का मजहब इस्लाम है. लेकिन याद रखिएगा, उनको सिर्फ इस्लाम को या मुसलमानों को मुंतशिर नहीं करना, उनको इंसानियत को मुंतशिर करना है, ह्यूमैनिटी को मुंतशिर करना है. उनके अपने मुल्कों में इस वक्त ये हाल है कि उन्होंने मीडिया को, पहली मर्तबा वेस्ट के अंदर मीडिया पे कदगन लग गई है, मीडिया पे पाबंदियां लगी हैं, मीडिया दिखा नहीं सकता. रीजन जस्ट वन, कि अब वेस्ट भी इतना समझदार हो गया है कि वो ये जानने लगा है कि खामखा आप निहत्ते लोगों पे हमला करते हैं, इसके बाद ये कह देते हैं कि वो टेररिस्ट हैं. थोड़ा सा जरा पीछे चले जाते हैं. मुझे बताइए, क्या फ्री मेसन का ओरिजिन किसी मुसलमान मुल्क में हुआ है? कोई अगर डिनाई करना चाहता है तो कर दे कि जी फ्री मेसन एग्जिस्ट नहीं करता. बकवास, झूठ. क्या फ्री मेसन एग्जिस्ट करते हैं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं. क्या मुसलमान मुल्क में उसका ओरिजिन हुआ है? नहीं हुआ. इसी तरह से इल्यूमिनाटीज, ये एग्जिस्ट नहीं करते, ये भी एग्जिस्ट करते हैं. क्या इसका ओरिजिन किसी मुसलमान मुल्क में हुआ है? ये भी बात ठीक नहीं है. लेकिन दुनिया के बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स हैं जो शर्म की बात है, अब वो आती है. दुनिया के ऐसे बेशबहा इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स हैं. एक ग्रुप का नाम मैं लेता हूं, उसका नाम है कार्लाइल ग्रुप. गो एंड रिसर्च. किसी और को उठा लीजिए, चार्ल्स श्वाब को उठा लीजिए, बिल्डरबर्ग सोसाइटी को उठा लीजिए, इन तमाम ग्रुप्स को उठा लीजिए और जाके देखिए कि इन ग्रुप्स के एडवाइजर्स कौन हैं. और यानी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए मशवरा देते हैं कि आपने कहां अपना पैसा लगाना है. वो सारे एडवाइजर वेस्ट से आए हैं, लेकिन जो पैसा लग रहा है वो कहां का लग रहा है? जो पैसा लग रहा है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक मुस्लिम दुनिया से. इनमें से चंद ग्रुप्स ऐसे हैं जहां 42 से 64% इन्वेस्टमेंट खुद मुसलमानों की है. और वो पैसा कहां इस्तेमाल हो रहा है? आई रेस्ट माई केस. हम अंधे बने रहें, कुछ ना कहें, कुछ ना सोचें तो बिल्कुल ठीक है. हमारे यहां का सबसे बड़ा मसला क्या है? हम ग्लैमर पे जाते हैं, लफ्जों पे जाते हैं, शोला बयानी पे जाते हैं, बकवास पे जाते हैं, इधर उधर की बातों पे जाते हैं. पता नहीं कौन कौन से रेफरेंसेस कहां कहां से निकाल के लाते हैं. जो बच्चा सड़क पे बिलक रहा है, रो रहा है, सो रहा है, जिसको भूख नहीं है ना, जिसको भूख लगी हुई है, उसको खाना नहीं देते. हम सिखाने आदाब किसको चलते हैं? जिनके पास नौकरी नहीं है. शिकायतें किनकी करते हैं कि इनकी वजह से ऐसा हो गया, रोडें टूट गईं और ये कचरा यहां फेंक देते हैं. इनका पैसा खाया किसने? एक बस खरीद के देते हैं हम और फीते कटवाते हैं. नौकरी हमने नहीं दी, पीने का साफ पानी हमने नहीं दिया, रहने को छत हमने नहीं दी, इलेक्ट्रिसिटी हमने नहीं दी, बच्चों को नौकरियां हमने नहीं दी, जान का तहफ़्फ़ुज़ हमने नहीं दिया. इसके बाद भी मुजरिम कौन, ये फैसला करना मुश्किल है. ब्रेक लीजिए. All right, ji, once again, Assalamu alaikum. Let's say
ہیلو ٹو پروفیسر علامہ عبد الخالق فرید صاحب، السلام علیکم جی. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. مفتی نوید عباسی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. فیصل حسن نقشبندی صاحب جو ہیں وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں، السلام علیکم. ایمن سعید صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب آپ سے آغاز کروں گا، اور سمینہ آپا ہمارے ساتھ ہیں، آپا کو ذرا فریم بنا لیجئے تاکہ وہ آغاز کرنے سے پہلے یہ تعارف کا مرحلہ جو ہے یہ ہو جائے. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. جی طبیعت بالکل ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. آج ہم کیا کھا رہے ہیں آپ سے؟ آج بس ایک بڑے یونیک سموسے ہیں، لیکن بڑے ہاں. یونیک سے سموسے ہیں. یونیک سے سموسے، یونیک سے چاٹ سموسا ہے. چاٹ سموسا. جی آپ دیکھیے گا. اب بہت مجھے یہ مت کہیے گا اس کے اندر آپ چاٹ بھریں گی. اب آپ دیکھیے گا، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا. چاٹ سموسے، I guess okay. مفتی صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں. اس وقت ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے، لیڈر سے لے کر علماء تک، علماء سے لے کر ہمارے جو عام عوام ہیں ان کو، اور مسلم امہ کو ایک ہی جھنڈے پہ آنے کی ضرورت ہے. مشکل وقت ہمیشہ رہے ہیں، لیکن یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں پہلے سے انتباہ کیا تھا، ہمارے مفکرین نے اسے بتایا ہے، ہمارے جو لوگ ہمارے اسکالرس تھے انہوں نے بتایا ہے. اس کا ظاہر ہے اوبیسلی بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے بیان فرما دی تھی، اور اب وہ تمام چیزیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ٹائم جو ہے وہ اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ اس کو ہم پکڑ بھی نہیں پا رہے. کیا کہیں گے سر؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آپ نے بہت خوب انتخاب کیا، اتحاد امت. دیکھیے اتحاد تو ہر زمانے میں ضرورت رہی ہے، اور اختلاف بھی اگر ہو تو وہ نفرت کی بنیاد پر نہ ہو، وہ بھی اگر حسین انداز میں کیا جائے تو وہ بھی خوبی ہی ہوتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے ایک بات کی جو مشہور آیت ہے، ہر آدمی پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. بس زور دیا جاتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا پہ. یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کیا ہے؟ اس کو پکڑنے کی ضرورت ہے نا کہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ کیا آسمان سے کوئی رسی لٹک رہی ہے جس کو آپ نے بھی پکڑنا ہے، میں نے بھی پکڑنا ہے، مولانا نے بھی پکڑنا ہے، فیصل بھائی نے بھی پکڑنا ہے، پوری امت نے پکڑنا ہے تو متحد ہو جانا ہے؟ کوئی رسی نہیں لٹک رہی. وہ رسی ہے کیا؟ وہ نبی علیہ السلام بتا گئے، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت ہے. اور اس پر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی سے لے کر بے شمار لوگ آپ کو مل جائیں گے امت میں ایسے جنہوں نے کہا حبل اللہ سے مراد یا قرآن ہے یا مصطفیٰ کی اہل بیت ہے. تو اس کو پکڑیں. پکڑنا کیا ہے؟ کیا قرآن کو پکڑ کے سینے سے لگا کے رکھنا ہے؟ وہ تو سب نے رکھا ہوا ہے. آپ کے ملک میں شادی ہوتی ہے، قرآن سب سے آگے ہوتا ہے، گھر میں سب سے اونچے مقام پر قرآن رکھتے ہیں، سال بعد اگر اس کو اتارتے ہیں تو اس کے اوپر گرد پڑی ہوتی ہے، غلاف کو صاف کرنا پڑتا ہے، پھر کوئی جا کے جو ہے نا وہ تلاوت قرآن کی طرف متوجہ ہوتا ہے، شاید رمضان میں. نبی علیہ السلام کی اہل بیت، اس کے افراد ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، ہمیں ان کا خیال نہیں ہوتا. جو قرآن سے وابستہ ہوتے ہیں، جو اہل علم ہوتے ہیں، ان کا نہیں ہوتا تو عاموں کا کیا ہوگا؟ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ جو قرآن ہے نا اس کو پکڑنا نہیں ہے، وہ جو اس کی تعلیمات ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن کہتا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور داخل ہو جاؤ گے تو ہوگا کیا؟ دیکھیے اختلاف صحابہ کے درمیان بھی ہوا، اور صحابہ کرام رضوان نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوا. صحابہ گئے جنگ پر، کچھ نے جو ہے نا وہ نماز پہلے پڑھ لی، کچھ نے بعد میں پڑھ لی. نبی علیہ السلام سے آ کے کہا گیا، حضور نے فرمایا دونوں نے ٹھیک کیا ہے. جنہوں نے راستے میں پڑھی ان کی بھی نماز ہو گئی، انہوں نے بھی ٹھیک کیا. جنہوں نے میرے قول پر عمل کر کے منزل پر جا کر پڑھی انہوں نے بھی ٹھیک کیا. یہ اختلاف تھا. اختلاف آج بھی ہونا چاہیے، لیکن اختلاف کو آپ نفرت کا باعث بنائیں، ایک دوسرے کو قتل غارت گری کے جو ہے وہ مبتلا ہو جائیں، یہ درست نہیں. جو آپ نے کہا نبی علیہ السلام نے جو بشارتیں دی ہیں کہ آخری زمانے میں، دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کفار و مشرکین مسلمانوں پر گدھ کی طرح پڑ جائیں گے، نوچ نوچ کے ان کو کھائیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مسلمان کم ہوں گے؟ تعداد میں کم ہوں گے. حضور نے فرمایا نہیں، تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، تم سے زیادہ ہوں گے، لیکن منتشر ہوں گے. آپ دیکھیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا قبلہ کیا ہے؟ ہمارا قبلہ تو محبتوں کا مرکز مدینہ ہونا چاہیے. وہ جو اقبال نے کہا نا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرہنگ، میری آنکھ کا سرمہ ہے خاک مدینہ و نجف. تو آج وہ ہونا چاہیے تھا نا، لیکن آج وہ نہیں ہے. آج ہم اس سمت جا چکے ہیں کہ جہاں ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے نہیں ہیں،
بلکہ اس گڑھے میں گر چکے ہیں، وہاں سے کون نکالے گا؟ صرف یہ کہنا کہ جناب حضرت امام مہدی آئیں گے، ٹھیک ہے وہ آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نبی علیہ السلام کی ایک ایک خبر درست ہے، حضور علیہ السلام نے جو فرمایا مستقبل کے حوالے سے وہ درست ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ لیکن صاحب ہم نے بھی تو کچھ کرنا ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ تو نہیں رہنا نا، ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھنے کے لیے ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت کو نہیں بدلتی۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ آپ ذرا دیکھیے کہ ہم خود تو بہت بڑے مسئلے ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، کیا جو میں کہہ رہا ہوں اس پر میں عمل کر رہا ہوں؟ نہیں۔ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے پوری قوم کو، کیا ہمارے قائدین جو بات کر رہے ہیں، ہم سادگی کا درس تو دیتے ہیں، آپ کے اطاعت کی بات ہوتی ہے، سارے مل کے کہتے ہیں وہ جناب حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں یہ ہوا، حضرت عمر کے زمانے میں یہ ہوا۔ بابا حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کے زمانے میں یہ ہوا تو انہوں نے گزارا کیسے کیا؟ یہ تو دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق پہلے دن ہے حکمران بنے تو آپ تجارت کیا کرتے تھے، آپ جا رہے ہیں تجارت کے لیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف دیگر صحابہ راستے میں ملے، کدھر جا رہے ہیں؟ خلیفۃ المسلمین، آپ تو نبی علیہ السلام کے نائب و قائم مقام بن کے حکومت کا آپ نے جو ہے نا وہ زمام اقتدار سنبھالا ہے۔ کہا میں اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کے لیے کاروبار کرنے جا رہا ہوں۔ کہا اب یہ نہیں کر سکتے، آپ کا حصہ بیت المال سے آئے گا، گھر بیٹھیے اور آپ سرکاری نظام چلائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے انہوں نے کہا کہ مقرر کرتے ہیں بیت المال سے، خود آپ نے فیصلہ کیا کہ میرا روزینہ اتنا مقرر کرو۔ ساحر بھائی یہ بات پورے ناظرین کو چاہیے توجہ سے سنیں اور ہمارے حکمران بھی سنیں۔ کہا میرے لیے اتنا مقرر کرو جتنا ایک مزدور کا مدینے میں روزینہ ہے، روز کا جو اس کو ملتا ہے۔ مقرر ہو گیا، بیت المال سے آپ کا آٹا آ رہا ہے۔ ایک دن آپ نے کوئی 6 مہینے خلافت کے گزر گئے، اپنی اہلیہ ان سے کہا کہ کافی عرصہ بیت گیا ہے، میں نے کوئی میٹھا نہیں کھایا۔ تو اہلیہ نے کیا کیا؟ گھر میں تو کچھ کھانے کو نہیں تھا، وہ جو آٹا آتا تھا نا اس میں تھوڑا تھوڑا لے کے وہ جمع کرنے لگی، اور وہ کوئی 15 دن میں 20 دن میں اتنا ہو گیا کہ جس کو انہوں نے جا کے مارکیٹ میں دیا اور بدلے میں کھجوریں لی اور لے کر وہ جو میٹھے کا سامان تھا وہ لا کے میٹھا بنایا۔ ہمارے ہاں حکمرانوں کے ہاں کیا کیا نہیں بنا ہوتا، میرے گھر میں کیا جا کے پوچھتا ہوں یہ کیسے بنا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں آئے، اہلیہ نے میٹھا پیش کیا، کہا یہ میٹھا آیا کہاں سے ہے؟ انہوں نے پوری بات بتائی کہ یوں یوں ہوا، میں نے جمع کیا اور آپ کی خواہش کو پورا کیا۔ آپ نے اہلیہ کی اس محنت کو تو محبت کی نظر سے ضرور دیکھا، 2 لقمے لے بھی لیے اور فوراً اٹھے اور بیت المال گئے اور کہا کہ آج کے بعد جو میرے گھر میں آٹا آتا ہے نا اس میں سے اتنا کم کر دو۔ کہا خلیفۃ المسلمین کیوں؟ کہا تجربے سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا واہ واہ آج واہ واہ کیا واہ آج ہمارے حکمران جو اتحاد کا درس کبھی آپ کو بلا کے کبھی مجھے بلا کے جمع کر کے دیتے، کیا خود وہ اس بات پر عمل کرنے کو تیار ہیں؟ کیا میں عمل کرنے کو تیار ہوں؟ کیا یہ ہماری قوم عمل کرنے کو تیار ہے؟ آئیے عہد کیجئے کہ ہم سادگی کو اختیار کریں گے، اور پھر دیکھیے کہ دنیا آپ کی طرف کیسے پلٹ کے آتی میں ہے۔ ایک بڑے مزے کی آپ کو بتاؤں، سب سے شیئر کر رہا ہوں یہ بات، میں بڑی بڑی تقاریب میں کیوں نہیں جاتا؟ ہوا کیا، رمضان ہی کے دن تھے، ایک بہت بڑی افطار دعوت میں مجھے مدعو کیا گیا کہ جی آپ آئیے وہاں، اور حکومت کے بہت بڑے بڑے عہدیدار، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، میں ان کا نام اب نہیں لینا چاہتا، وہ بھی آئیں گے وہاں، اور ہم نے ایک سپیچ سننی ہے اور بڑی پاکستان کے حالات پہ بڑی ایک گہری نظر ہے ہم سب کی، تو بڑے بڑے نیوز اینکرز، انٹرٹینمنٹ کے لوگ اور بہت سارے لوگ وہ سب کے سب وہاں موجود تھے۔ پول سائڈ کی وہ ایک افطار تھی، اور وہاں قریباً کوئی 100-150 کے قریب ڈشز ہوں گی، شاید اس سے بھی زیادہ ہوں، مجھے تو میں نے گنی تو نہیں، اب اندازہ نہیں۔ اب جب بلایا گیا تو کہا جی افطار کا وقت ہو گیا ہے، افطار ہوئی اور کھانا شروع کیا، اور اس کے بعد ان کا ایک بڑا مختصر سا خطاب تھا، انہیں کہیں اور بھی جانا تھا، وہ چلے گئے۔ تو جنہوں نے مجھے مدعو کیا تھا، میری بھی ایک اس زمانے میں عجیب سی عادت تھی کہ ایک چوکڑی لگا کے میں بھی بیٹھ جاتا تھا، تو تم نے مجھے سنایا ہے اور میں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے تو پھر میری بھی سنو۔ تو میں نے بھی وہاں ایسے چوکڑی لگائی اور بیٹھا، اور میں نے صرف 2 جملے کہے، میں نے کہا آج کے بعد یا تو ایک میں آؤں گا نہیں ایسی کسی دعوت میں، اور دوسرا آپ سب کو شرم آنی چاہیے۔ یہ کہہ کے اٹھا، میں چلا گیا۔
تو صاحب بہت پریشان ہوئے, میرے پیچھے مجھے چھوڑنے آئے دروازے تک اور مجھ سے کہنے لگے یہ آپ نے یہ بات کیوں کہی؟ میں نے کہا ایک بات بتاؤ, روزہ صرف ہمارا تھا, صرف ہمارا روزہ تھا, جو سارے بیرے ہمیں کھلا رہے تھے ان میں سے کسی کا روزہ نہیں تھا. وہ اسی لیے بنے تھے کونے میں جا کے ایک کھجور کھائیں اور آپ کو لا کے سرو کریں. اور کس پاکستان کو بنانے کی بات کر رہے ہو؟ یہ بنائیں گے پاکستان کو؟ اگر یہ بنائیں گے پاکستان کو تو پاکستان کو لوٹا کس نے؟ یہ تو سمجھا دو. جو لوگ 12 گاڑیوں میں 15 گاڑیوں میں آتے ہیں اور جن کے ساتھ 100 کے قریب اور لوگ ہوتے ہیں, ان کو کھانسی آ جائے تو 4 لوگ رومال لیے کھڑے رہتے ہیں کہ سر پلیز آپ زور سے مت کھانسیں, کچھ ہو جائے گا. اور ایک طرف امیر المومنین ہے کہ وہ اپنے بچوں کا رزق کمانے نکلے ہیں. ناروے کا بادشاہ سائیکل پہ ایک جگہ چلا گیا تو کسی نے اس سے پوچھ لیا کہ کیوں آئے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ جی کام سے کچھ سودا لینے کے لیے. کیا کرتے ہو؟ کہ جی بادشاہ ہوں میں ناروے کا. اس نے کہا اچھا لائن میں کھڑے ہو جاؤ. بریک لیں جی, بریک. ونس اگین جی, ویلکم بیک. علامہ ارباب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. سر آپ کی طرف آتا ہوں. سوال وہی ہے کہ امت مسلمہ کو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے, کیا کیا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. صدق اللہ العظیم. صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ نے بروقت حالات کے عین مطابق ایک ایسے ٹاپک اور عنوان کا انتخاب کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کی بلکہ عالمی تازہ ترین اور موجودہ صورتحال میں امت مسلمہ کو اس کی انتہائی ضرورت ہے. یہاں پر گفتگو ہوئی اتحاد کے حوالے سے, عباسی صاحب نے بات کی, اور احتساب کے حوالے سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتحاد ہوگا کیسے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتحاد سے پہلے جو انتشار کی کیفیت پچھلے 300 برسوں سے بر صغیر میں ہے اس کو بھی ہمیں جاننا چاہیے. مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر 1857 تک جتنی بھی تحریکیں مسلم امہ کی قیادت کے لیے برپا ہوئیں, تقریباً ان کی جو زمام تھی وہ علماء کرام, علماء حق کے ہاتھ میں تھی. اور برطانوی سامراج جو فشرمین سوسائٹی کے نام سے بر صغیر میں آیا تھا, اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی بنا کر یہاں قبضہ کیا, یہاں کے مال پر, را مٹیریل پر, خام مال پر, اور اسے منتقل کیا برطانیہ. جب 1857 میں ان کو بہت زیادہ زک اٹھانی پڑی اور نقصان اٹھانا پڑا تو انہوں نے اس پر ایک سروے کیا اور بڑے بڑے پادریوں کو بلایا کہ یہ بتائیں کہ ان مسلمانوں کو بر صغیر کے جیالوں کو دبانے کے لیے ہمیں کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے. تو ایک جملہ جو آج کل ہم عام بولتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول. ڈیوائڈ اینڈ رول, یس. میرا مائک تیز کریں. انہوں نے یہ بتایا, خاص طور پر ان کا جو مین سرغنہ تھا W ہنٹر, جو ولیم ولسن ہنٹر ہے, اس نے کہا بر صغیر میں بہت سارے مکاتب فکر ہیں, پھر ان کی برانچز ہیں, یعنی ہر مکتبہ فکر کے اندر بھی آگے گروپس ہیں, بہت ساری یہاں بولیاں اور زبانیں بولی جاتی ہیں, اور بہت سارے کلرز کے لوگ ہیں مختلف. لہذا آپ ان کو لڑائیں, ان کو تقسیم کریں اور ان پر حکومت کریں. تو جب سے گاہے بگاہے ہم اس چیز کو دیکھتے چلے آئے ہیں. اب یہ سوال
کہ اتحاد ہوگا کیسے. تو میں نے جو آیت قرآن کریم کی پڑھی اس میں دو بنیادیں اللہ رب العالمین نے ہمیں بتا دی کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت. اور جیسے عباسی صاحب نے ذکر کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں آپ میں ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک روایت میں آیا کہ سنتی و اہل بیتی، اور دوسری روایت میں آیا کتاب اللہ و سنت رسول، کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو ہمیں ان دو بنیادوں پر اپنے آپ کو متحد کرنا ہے اور متفق رکھنا ہے، اور اپنی صفوں میں کسی قسم کے انتشار کو پیدا نہیں ہونے دینا. جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ وا نہ کرنا فرقہ بندی کے لیے اپنی زباں، چھپ کے بیٹھا ہوا ہے ہنگامہ محشر یہاں، وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تقریر سے، دیکھ کوئی دل دکھ نہ جائے تیری تحریر سے، محفل نو میں پرانی داستانوں کو نہ چھیڑ، رنگ پہ اب جو نہ آئیں ان فسانوں کو نہ چھیڑ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اختلافات ہیں، رائے کا اختلاف، علمی اختلاف، تحقیقی اختلاف اور ریسرچ کا اختلاف، یہ ہمیشہ سے رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے دور سے، جیسے انہوں نے ذکر کیا نماز کے حوالے سے، اور فتح مکہ کے موقع پر جب قافلہ مدینے سے نکلا تھا تو کچھ صحابہ روزے سے تھے اور کچھ صحابہ روزے سے نہیں تھے. تو دونوں نے ایک دوسرے پر کوئی ایسا کیچڑ نہیں اچھالا کہ آپ نے روزہ کیوں رکھا ہوا ہے اور آپ نے کیوں نہیں رکھا ہوا. یعنی دین جو ہے اس میں کوئی شدت، کوئی سختی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین. تو ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کی اس وقت ذمہ داری جو ہے وہ مزید بڑھ گئی ہے. ابھی جو رونما ہوا واقعہ ایران میں یہ سمجھتا ہوں پوری امت مسلمہ کو ایران کے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اس لیے کہ ان کے اوپر جو یہ یلغار ہے اس کی وجہ کوئی کلر نہیں ہے، اس کی وجہ کوئی رنگ نہیں ہے، اس کی وجہ کوئی خطہ نہیں ہے، اس کی وجہ کوئی زبان نہیں ہے. صرف ایک مسلم کی حیثیت سے وہ ان کو جینے کا حق نہیں دینا چاہتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب نے مل کر ان کے جینے کا، ان کی حیات کا حق جو ہے وہ استعمار سے چھین کر لینا ہے. کیونکہ یہاں دنیا میں یہ اصول اب بن گیا ہے کہ حقوق مانگے نہیں جاتے، حقوق ہمیشہ چھینے جاتے ہیں. شکریہ پروفیسر صاحب. دو چیزیں اور اس پہ ہم بات بھی کریں گے. ایک بات تو یہ کہ حق لینا ہے اور حق چھینا جاتا ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت ساری ویسٹرن طاقتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جنگ کے بیج بونا ان کا حق ہے. حق کیوں ہے؟ کیونکہ وہ حد سے زیادہ ڈرے ہوئے ہیں. اور ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ یہ ایک بڑی لمبی داستان. ابھی پروفیسر صاحب جو فرما رہے تھے بالکل 100% درست. آج علماء کی ذمہ داری ہے، عام عوام کی ذمہ داری ہے، آج ہمارے لیڈرز کی ذمہ داری ہے. مسالک مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات مجھے تمام مسالک کے ماننے والے بتا دیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرا ایک سوال ہے، نبی کون ہے؟ جو میرا نبی ہے وہ آپ کا بھی ہے. کتاب کون سی ہے؟ جو میری کتاب ہے وہ آپ کی بھی ہے. رب کون ہے؟ جو میرا ہے وہ آپ کا بھی ہے. ہم میں یہ باتیں مشترک ہیں تو ہم امہ ہیں. میرے نبی نے کہا تھا کسی عربی کو، کسی عجمی پہ، کسی بدو کو، کسی غیر بدو پہ، کسی گورے کو، کسی کالے پہ فوقیت نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں آج ہم کس کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ آج اگر ایک گھر جلا ہے تو کل آپ کا گھر بھی جل سکتا ہے. آج اگر ایک جگہ یہ ہوا ہے تو کل یہاں بھی ہو سکتا ہے. کیا ہماری طرف سے پیغام نہیں جا سکتا؟ جب ویسٹ کو ضرورت پڑتی ہے ثالثی کی تو ہمیں بلاتا ہے. آج
ساری امت مسلمہ ایک جگہ کھڑا ہو کے پورے ویسٹ کو دعوت دے, آؤ ہم سے بات کرو اور پروو کرو کہ ہم کہاں غلط ہیں. آپ کہتے ہیں ماس ڈسٹرکشنز کے ویپنز ہیں, نیوکلیئر ویپنز ہیں, تو ایک بات کرتے ہیں, چلے یہ کرتے ہیں, آپ ویسٹ سے کہیے کہ اپنے سارے ویپنز سامنے رکھے اور ڈسٹروائے کرے, میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ مسلم امہ بھی یہی کر دے گی. لیکن پہلے اپنے ہتھیار تو ختم کرو. تمہاری ریسرچ, تمہارے ہتھیار اگر تمہارے پاس ہو تو تم اپنے آپ کو سویلائز کہتے ہو, اور یہ تمہارا حق بن جاتا ہے. تم بم گراؤ تو اس لیے گراؤ کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ یہ صحیح ہے, اور بم بھی تم کہاں گراتے ہو جہاں سے تمہیں ریٹیلیشن کی امید نہیں ہے. کبھی فلسطین کو نشانہ بناتے ہو, کبھی ایران کو نشانہ بناتے ہو, کبھی شام میں بیج بوتے ہو, کبھی کہیں اور بیج بوتے ہو. یہ بات یاد رکھنا, ہمیشہ یاد رکھنا کہ ایک دن وقت تم سے حساب مانگے گا اور تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا, اور تمہاری شکست ہمارے ہاتھوں نہیں ہوگی. یہ بھی یاد رکھنا, تمہاری شکست تمہارے اپنے لوگوں کے ہاتھوں ہوگی. میں سلوٹ کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جو ویسٹ میں ان تمام ممالک میں کھڑے ہیں, جو مسلمان نہیں ہیں لیکن مسلمانوں کے ساتھ, جو لاکھوں کی تعداد میں نکلے ہیں, ہر اس جگہ جہاں سے آواز سنی جاتی ہے وہ مظلوموں کا ساتھ دے رہے ہیں. تو احتساب تم سے ہم بعد میں مانگیں گے, تمہارے اپنے لوگ پہلے مانگیں گے. بریک لیں. ونس اگین جی, السلام علیکم, ویلکم بیک. اور آپا آج یہ کیا بنا رہی ہیں آپ؟ یہ آج میں سموسہ چاٹ یا چاٹ سموسہ کہہ سکتے ہیں. یہ پورا یہ جو فلنگ ہے نا ہماری, یہ ہاں, اندر یہ سموسے کی ہے. یہ سموسے کی ہے. جی, اب اس کے سینٹر میں ہم چاٹ بنائیں گے. یہ چاٹ کے لیے میں نے آلو اور اس کے علاوہ میں نے لے لیا تھا چنے. ٹھیک ہے, اس میں ڈالیں گے ہم تھوڑی سی یہ املی کا پلپ. اوکے. اس کے علاوہ یہ میٹھی والی چٹنی بھی میرے پاس موجود ہے, تو یہ بھی ہم ایڈ کریں گے اس میں. اوکے. یہ دیکھیں جی, یہ میٹھی چٹنی میں آپ کو ایک بنا کے دکھا دیتی ہوں. ہاں, آپ دیکھیے گا, یہ ساری چیزیں اس میں ڈالی, اس کو مکس کیا. اوکے. اور یہ یہاں پر آ جائے گا بیچ میں اس کے؟ جی, یہ اس کے بیچ میں ہے. تو آپ چاٹ کا مزہ بھی لیں اور ساتھ ہی آپ سموسوں کا مزہ بھی لینا. ویری نائس, ویری ویری نائس, بیوٹیفل. یہ دکھنے میں بھی خوبصورت لگتا ہے اور کھانے میں تو انشاءاللہ آپ کو لگے گا ہی بہت اچھا نا. اچھا, اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے, اس کو سموسہ چاٹ اس لیے کہتے ہیں بیکاز یہ اس کی جو کارنرز ہیں, اس کے اندر آپ نے سموسے کی فلنگ بھری ہوئی ہے. سموسے کی فلنگ جو نارمل ہمارے پاس ہوتی ہے, سموسے کی فلنگ آلو والی, وہی ہم نے اس کے اندر ڈالی ہے. اور تھوڑا سا ہم اس میں یہ دیکھیں, اور الحمدللہ میرے خیال میں یہ کافی ہے. ایک دیکھیں نا, یہ ایک ہی کافی ہے. یہ کیا ایک ہی کافی ہوتا ہے جی. اور یہ گئی میٹھی چٹنی. او واو. اور یہ گئی اس میں تھوڑا سا, اچھا یہاں ہم نے یہ کچھ فرائیڈ کچوری ٹائپ لگ رہا ہے. جی جی, یہ دیکھیں نا, بٹ اٹس ریئلی گڈ, خوبصورت ہے نا, بہت اچھا ہے, بہت اچھا. تو یہ پورا اس طرح سے آپ بنائیں تو یہ بہت ہی پسند آئے گا انشاءاللہ سب کو. ذرا ڈفرینٹ سی چیز ہے. میں سب سے مجھے کہہ رہے تھے کہ سموسہ یہ تو بن چکا ہے ہمارے پاس, لیکن یہ سموسہ چاٹ ہے, اس میں آپ چاٹ کا مزہ بھی لیں گے اور سموسہ کا مزہ بھی. اور یہ ایک سموسہ چاٹ جو ہے پورے دن کے لیے کافی ہے آپ کے لیے. بالکل. اور اس کو ہم نے بنایا ہے, یہاں پہ نیشنل کے جتنے مسالے جات تھے اس کا استعمال ہم نے یہاں پہ کیا ہے. اچھا, اب آپ چٹنی تو میں نے ڈال دی ہے, میٹھی چٹنی, لیکن اگر آپ چاہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نیشنل کے, میں آپ کو دکھاتی ہوں جو نئے ساسز آئے ہیں نا. اوکے, یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. جی جی بالکل, یہ اس کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں. نیشنل کا یہ ہے پیری پیری, اس کے علاوہ یہ ہے میکسیکن ہاٹ ساس, اور ساتھ ہی پھر یہ ہے یہ باربیکیو ساس. تو تینوں ساس میں سے کوئی سا بھی آپ ساس سرو کریں گے نا نیشنل کا, تو سب کو بہت ہی اچھا لگے گا, مزہ بھی آئے گا جو جس طرح سے. اس کے علاوہ نیشنل کا آپ کو پتہ ہے ٹمیٹو کیچپ موجود ہوتا ہے, تو وہ بھی آپ اس کے ساتھ سرو. اتنے بہت سارے آپشن ہیں, اور یہ سموسہ چاٹ آپ کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. سر, سوال وہی ہے اور اس کے بعد کچھ سوالات ہیں جو آپ سے سب سے تمام علماء سے کروں گا میں. جی پلیز. دیکھیں, بہت بہترین سوال کے اتحاد
کی بہت ضرورت ہے ہمیں. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ خود ہمیں تعلیمات محمد و آل محمد سے یہ ملتا ہے صلی اللہ کہ انہوں نے اپنے حق کو بھی چھوڑ کر اور اتحاد کو مقدم رکھا. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ان افراد کو جو ہجرت کر کے آئے تو جیسے ہی لے کر آئے ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا. اب ظاہر ہے ان میں رنگ کا مسئلہ تھا, ان میں دوسرے بہت سارے مسائل تھے, اونچ نیچ تھی, قومیں تھیں, مگر ان سب سے بالا طاق کیا تھا کہ ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ. مثلا آج اگر ہم یہ کہیں کہ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد چھوڑ دیں, نہیں, اختلافات ہونے کے باوجود انصاف, عدل, رعایت کی جائے. اگر یہ اس طریقے کی فضا بن جائے, چونکہ ہم آج بہت سارے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں, امت مسلمہ داخلی اور خارجی دونوں طرح کے چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی اتحاد کی فضا بنائیں جس سے ہم اپنے اسلام کی تعلیمات کو زندہ بھی کر سکیں گے اور اس سے ہمارے محمد و آل محمد کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی بھی ہوگی. دوسرا یہ کہ ہر کوئی دوسرے کا جو احترام نہیں کرتا, ایک دوسرے کی تکفیر جو کرتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں جنتی ہوں اس لیے میں دوسرے کی تکفیر کر رہا ہوں. ہمیں اتحاد کا نظام اگر چاہیے تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جنت کے سردار کون ہیں. سب جنت کے لیے نا, ہم اگر کہیں مسجد میں بم پھوڑتے ہیں, اپنے آپ کو خودکش حملہ بھی کرتے ہیں, تو کس لیے؟ اس لیے کہ ہمیں جنت چاہیے. جنت کی وجہ سے ہم دوسرے کی تکفیر بھی کرتے ہیں, دوسرے کی مسجد بھی اڑاتے ہیں, دوسرے شخص کے پر ظلم بھی کرتے ہیں. کس لیے؟ صرف جنت کی وجہ سے. اگر ہمیں یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے کہ جنت کے سردار کون ہیں تو ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. جس طرح اس سے پہلے بھی ہم نے کسی ایک پروگرام میں بات کی تھی, ہم جناب خدیجہ کی بات کر رہے تھے, تو اس میں ہم نے بہت ایک خوبصورت سی بات, نقطہ نکل آیا بات کرتے کرتے, کہ جناب خدیجہ کی جو ذات ہے وہ ذات ہے کہ جن کے شوہر نبیوں کے سردار ہیں, جن کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہیں, جن کا داماد ولیوں کا سردار ہے, جن کے نواسے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. بس ہمیں ایک گھر مل گیا, ایک محور مل گیا. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت ملے ہمیں تو اس در کے غلام بن جائیں. کہیں مسجد کو اڑانے سے, کسی کا دل دکھانے سے جنت نہیں ملنے والی. جنت اگر ملنے والی ہے تو اصل جنت کے جو بیچنے والے ہیں, بس جو سردار ہیں وہی بیچ سکتے ہیں, وہی دے سکتے ہیں. تو ہمیں ان کے در کا سوالی بن جانا چاہیے. جس طریقے سے ان کی محبت واجب بھی ہے. ابرا بھائی ایک بات بتائیے گا, یہ تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن یہ پچھلے کوئی 20 سال تو 18 سال مجھے ہو گئے یہ کرتے ہوئے, ہم یہی باتیں کرتے ہیں, اور یہ بالکل صحیح بات ہے, اس میں کوئی کلام ہی نہیں ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. اثر نہیں ہو پاتا. ہمارے ملک میں جتنا لکھا جاتا ہے نا, ہمارے ملک میں جتنا بیان ہوتا ہے, جتنی تقریریں ہمارے ملک میں ہوتی ہیں, یہ کہیں نہیں ہوتی, لیکن اس کے باوجود ہم اسی جگہ پہ کھڑے. وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کو ایڈاپٹ کرتے ہیں. ہمارے درمیان اس زمانے میں بھی یہود و نصارہ لوگوں کو خرید کر اور اس طرح کے انتشارات پھیلاتے تھے. آج کے زمانے میں بھی جب یہ علماء مساجد سے یہ چیزیں بیان کرتے ہیں تو لوگوں پر اثر ہوتا ہے, مگر یہ جو خارجی عناصر ہیں یہ ان 1000 لوگوں میں سے 2 لوگوں کو خرید کر کے اور یہ کام کر لیتے ہیں بیچ میں, تو بدنام پورے کا پورا وہ فرقہ ہو رہا ہوتا ہے. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ سب کے سب منتشر ہیں یا سب کے سب جو ہیں اسی نیت کے حامل ہیں, نہیں, صرف یہ چند خوارج ہیں. جس طرح سے اگر ایک زمانے میں کراچی کے حالات مثلا خراب تھے تو سب کے سب لوگ کراچی والے خراب نہ تھے, صرف 100 لوگ ایسے تھے جو کہ مثلا کوئی ویپن لے آئیں یا کوئی چیز کر لیں, پورا کراچی بند ہو جائے تو ہم سمجھتے تھے پورا کراچی کے ہی حالات خراب ہیں, پورا کراچی ہی کے لوگ ایسے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, سوائے چند افراد ہوتے ہیں. اور دین کے معاملے میں اکثر ہم نے دیکھا ہے جس طرح سے بار بار ہمیں قرآن مجید نے یہ ارشادات فرمائے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہیں. اور یہی یہود و نصارہ, جس طرح ڈیوائڈ اینڈ رول کا بھی قبلہ صاحب بتا رہے تھے کہ انگریزوں نے دیکھا کہ ہم ان پر حکومت کس طرح کر سکتے ہیں, کہا کہ بھائی ان کو ڈیوائڈ کر دو, ان کے اندر بہت سارے انسان. تو یہ دشمن جب وہ خارجی, اب ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے سے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں ایک بردبارے انداز میں ان تمام چیلنجز کا, جو داخلی چیلنجز ہیں اور جو خارجی چیلنجز ہیں, ان کا اچھے طریقے سے مقابلہ کرنا ہوگا. یہ مشکل ہماری حل ہو جائے گی.
once again جی السلام علیکم. آپا ہو گیا؟ جی یہ دیکھیں تو وہ بن گئے ہیں یہاں پہ تیار ہو ویری گئے ویری ہیں. نائس ویری نائس. دکھنے میں کتنے خوبصورت لگے. اچھا میں نے کہا بتا بھی دوں سب کو نا کہ دیکھیں ہم نے جیسے کہ میدے کا کور بناتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, سموسے کا, وہ میں نے بنا لیا. اس کے بعد یہ فلیں گے ساری. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس پہ یہ سائڈ پہ تاکہ یہ نکلے نہ باہر نا, تھوڑی سی میدے کی جیسے لئی ٹائپ بناتے ہیں. آپ انڈے سے بھی کر سکتے ہیں لیکن میدے سے ذرا زیادہ صحیح رہتا ہے. کر دیا آپ نے, اور اس کے بعد آپ نے ایک ایک کو اس طرح سے اٹھا کے نا فولڈ کر دیا. یہ فولڈ کر دیا. یہ اس طرح سے یہ آپ فولڈ کرتے چلے جائیں اور دباتے جائیں ساتھ ساتھ نا. صحیح ہے. اب آپ کا یہ تیار ہو گیا نا, تھوڑا سا ہاتھ سے اس کو پریس کریں اور فورک سے لازمی اس کو پریک کر لیں. اس سے کیا ہوگا, اس سے یہ آئل اندر باہر ہوگا. اور یہ لیں اور اس کو ہم بسم اللہ کر کے فرائنگ کے لیے ڈال دیں. چاٹ بنائیے, بس یہ ہو گیا. اب اس کو آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے اوپر آئل ڈالتی رہی تاکہ یہ آرام سے پک جائے پورا, اور اس میں آپ نے دیکھا گولڈن کلر آ گیا جیسے سموسے کا ہوتا ہے. اور اس کے بعد اچھا آپ اس میں قیمے کی بھی فلنگ کر سکتے ہیں, بٹ ٹھیک ہے آلو کی ذرا ہمارے زیادہ پسند, کوئی بھی فلنگ ڈال سکتے ہیں. بس اس پہ آپ نے آئل جو ہے نا ڈالتے رہنا, یہ ڈالتے گرم گرم آئل, گرم گرم, اور تھوڑا سا ہاتھ سے اس کو دباتے پریس کرتے رہنا, پریس کرتے رہیں. اس سے کیا ہوگا نا کہ ایک جیسے گڑا ٹائپ بن جائے گا, اور اس میں آپ چاٹ جو ہے بھریں گے. ویسے ہی کہ یہ ایک واقعہ آپ نے سیکھا کہ پورے دن کے لیے کافی ہے نا. چلیے تو الحمدللہ. بہت بہت شکریہ آپا, تھینک یو سو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. اچھا اب سلسلہ کچھ سوالات کا ہے, لیکن میں یہ چاہوں گا کہ کیونکہ ہم بات مسلم امہ کی کر رہے ہیں اور سوالات بھی ہمارے پاس آتے رہتے ہیں, تو ہم اختصار کے ساتھ جب آپ چاہیں گے جلدی جلدی میں تینوں علماء سے پوچھوں گا. شروع میں آپ سے کر رہا ہوں مفتی صاحب. احمد صاحب کا سوال ہے یہ, تو میں آپ کا نام لے کے کر رہا ہوں کہ ہم تو یہ شکایت کرتے ہیں کہ فرقے میں بٹ گئے ہیں, سیاسی تفریق کا شکار ہیں, اور ہم نے یہ سیکھا کہاں سے ہے؟ کیا آپ نے گھر سے سیکھا ہے؟ میرے گھر میں میری والدہ نے ماموں خالہ کی تعریف اور چاچو اور پھپھو کو ولن بنا دیا. اس میں کس کا قصور ہے؟ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم جب یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں, تو یہ فرقے بازی, یہ تفریق جو ہے یہ تو ہمارے گھروں سے شروع ہو جاتی ہے. جی دیکھیے گزارش یہ ہے کہ گھروں کا معاملہ اور قوموں کا معاملہ, اس کو بہرحال ملا کے دیکھنا چاہیے کہ تربیت ماں کرتی ہے, اور ماں اگر اچھی ہوگی تو بچے اچھے ہوں گے, اور جب بچے اچھے ہوں گے تو آپ کا نظام سلطنت اچھا ہو جائے گا. اس سلسلے میں بھی ہمیں رہنمائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے لینی چاہیے, حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے لینی چاہیے کہ کس طریقے سے وہ اپنے گھر کے ماحول کو بنا رہے ہیں. حضرات حسنین کریمین کی بات ہوتی ہے تو یہاں وہ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ وضو درست نہیں کر رہا, تو وہ اس کو یہ نہیں کہتے کہ تو غلط کر رہا ہے, بلکہ وہ دونوں اس کو وضو کر کے بتاتے ہیں. تو وہ کہتا ہے, بابا خود کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, آپ دونوں ٹھیک ہو. تو یہاں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی جو خاتون کی بہن ہے اس سے تو بڑی دوستی ہوتی ہے, اور جو شوہر کی بہن ہے اس سے ذرا تھوڑی سی دوری ہوتی ہے. حالانکہ گھر میں بھی برابری ہونی چاہیے. جب پھپھی آئے بچوں کی تو اس کا بھی احترام ہونا چاہیے, جب بچوں کی خالہ آئے تو اس کا بھی احترام ہونا چاہیے, اور سب کا احترام سکھانا چاہیے. نبی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا, چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا, فلیس منا, وہ ہمارے ساتھ, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں کسی کی کوئی تخصیص نہیں ہے. جو بھی بڑے ہیں ان کا احترام کرنا ہے, جو بھی چھوٹے ہیں ان پر دست شفقت رکھنا ہے. یوں ہی جب ہم اس سے آگے بڑھ کے نظام حکومت میں آتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہمیں اتحاد اتفاق قائم کرنا چاہیے, اور مملکت کے لیے, ریاست کے لیے جمع ہونا چاہیے. جب تک گئے گزرے زمانے میں بھی خلافت کا نظام قائم تھا ساحر بھائی, تو آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے ترکی کے خلافت کے سامنے دنیا جو ہے نا وہ باج گزار بنی ہوئی تھی. تو آج اصل میں ہم بٹ گئے ہیں, ملکوں میں بھی بٹ گئے ہیں, فرقوں میں بھی بٹ گئے ہیں, اور ہم ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ میرا ان سے اختلاف ہے, اور یہ جانتے ہیں ان کا علم کلام اور ہے, میرا علم کلام اور ہے. ہمارا بنیادی اعتقادی اختلاف ہے, لیکن یہ مجھے برداشت کر رہے ہیں, میں ان کو برداشت کر رہا ہوں. صرف یہاں نہیں, یہ ٹی وی چینل پر نہیں, ہمیں سوسائٹی میں, معاشرے میں, ہر جگہ برداشت کرنا چاہیے. اور اگر ان کے ساتھ کہیں ظلم ہوتا ہے, گزشتہ دنوں غالباً رمضان سے پہلے یا رمضان سے پہلے اسلام آباد ترلائی میں بم دھماکہ ہوا, تو میں خوشی مناؤں کہ جناب دھماکہ ہو گیا امام بارگاہ میں, کیوں نہیں؟ مجھے کھلے عام آ کے کہنا چاہیے کہ میں اس کی مذمت کرتا ہوں.
یہ لوگ قاتل ہیں، ظالم ہیں، بم دھماکے کرنے والے، معصوم لوگوں کو قتل کرنے والے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ مجھے جرت سے کہنا چاہیے. اور الحمدللہ ہم نے ہر پلیٹ فارم پر کہا، صرف ٹی وی چینل پر نہیں، مسجد کے محراب و ممبر میں بیٹھ کر بھی یہی بات کرنی چاہیے. اور اگر میرے ہاں کوئی بم دھماکہ کرتا ہے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ بھی کرے. اور آج مجھے یہ جملے کہنے دیجئے. آج ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ جو جنگ کا سلسلہ ایران کا اور امریکہ اور اسرائیل کا، یا ایسی بولیاں بولی گئی انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی نے جو ہے نا وہ خامنئی صاحب کے جانے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا. کہا جی یہ تو شیعہ ہیں، آپ نے کیوں کیا؟ اور مجھ سے بھی کسی نے کہا آپ ان کے ساتھ ہیں. میں نے کہا بابا پھر میں اسرائیل کا ساتھ دوں. کسی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا چلو یہ خامنئی صاحب اور یہ جو ایران والے ہیں یہ تو شیعہ ہو گئے، بتائیے اسرائیل سنی ہے؟ کون ہے بھائی؟ یہ اختلافات، یہ انتشارات، ان کو ہم نے مٹا کر کم از کم اختلاف قائم رہے. یہ کہیں کہ ہم اختلاف ختم کر دیں گے تو جھوٹ ہوگا. میں کہوں گا کہ اختلاف ختم ہو جائے گا، جھوٹ ہوگا. اختلاف ختم نہیں ہوگا، لیکن اختلاف میں وہ مخالفت والی باتیں نہیں ہوں گی. ہم بندوق لے کے نہیں، اگر اختلاف ہے بھی تو دلیل کی بنیاد پر، محبت ہو، دلیل کی بنیاد پر. دیکھیں میں بالکل درست، میں صرف یہ کہتا ہوں، میرا سوال جو ہے بھائی اپنے اختلافات بعد میں دیکھ لینا. اس وقت امت پہ بڑا مشکل وقت ہے. یہاں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. یہاں آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ایک دوسرے کے حق میں بات کرنی ہے. کیوں؟ آپ مجھے کسی مسلک کا ہو، اگر خدا نہ خواستہ اس کو تکلیف ہوگی تو کیا ایک انسان کو تکلیف نہیں ہوتی؟ آج ہم آوازیں اٹھاتے ہیں، ہم اتنے حقوق العباد کی بات کرتے ہیں، کیا ہم انسانوں کو تکلیف دے سکتے ہیں؟ مجھے تو یہ لاجک سمجھ میں نہیں آتی. حیف ہے ان لوگوں پہ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. یہ لاجک ہی سمجھ میں نہیں آتی مجھے. یار میرا تو کوئی مطلب میں کہاں سے، میں تو خود سب سے بڑا گناہگار، سب سے کم علم آدمی میں، مجھ سے بڑے یہ تمام لوگ اور آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں. لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، بھائی مجھے قتل کرو گے نا تو میرا خون کا رنگ بھی وہی ہوگا. میرے دل کو اگر چیر کے نکالو گے نا تو سوائے محمد کے کچھ اور نہیں نکلے گا. میری بھی آخری خواہش یہی ہوگی. 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ جب میں موت کے بہت قریب تھا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے دونوں مرتبہ وضو کیا ہے، صرف اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ اگر میرا وقت آ جاتا ہے تو باوضو ہو کے جو آخری بات نکلے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو. ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں، کہیں سے بھی بلانگ کر سکتے ہیں. بائی دی اینڈ آف دا ڈے وی بلانگ ٹو دا پروفٹ. آپ سے سوال ہے، اور کہیں اگر بریک آ جائے تو دوبارہ کنٹینیو کریں گے. حکومت وقت کو سب غلط کہتے ہیں لیکن اپنا قصور نہیں مانتے. صفائی نصف ایمان ہے، کچرا باہر پھینکتے ہیں. سگنل پر رکنا ضروری ہے مگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے. لائن میں لگتے ہی نہیں. ہم خود کو انفرادی طور پہ بڑا سمجھتے ہیں. کیوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں ان معاملات کے اندر. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تربیت کا بنیادی ادارہ اور پہلی اکائی یہ فیملی اور خاندان ہے. اور آپ کا جو بچہ ہے وہ آپ کی بات پر نہیں جاتا، وہ آپ کے عمل پر جاتا ہے، وہ آپ کے عمل کو فالو کر رہا ہوتا ہے. اور جو بچے کو آپ صحیح تعلیم دیں گے تو آپ ایک بہترین معاشرے کی بنیاد رکھیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے کہ ان العلم فی الصغر کن نقش علی الحجر، کہ بچپن میں آپ نے جو تربیت دی وہ اس طرح پتھر پہ لکیر کی طرح. بے شک. اور اسی طرح یہ جو خرابیاں ہیں، یعنی آپ نے چند خرابیاں بتائیں، یہ ہزار خرابیاں مزید بھی ہیں. اس کی بنیادی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر جو اخلاقیات کا درس ہونا چاہیے، برداشت کا درس ہونا چاہیے، صبر کا درس ہونا چاہیے، اور مل نثاری کا، ہمدردی کا، غم گساری کا جو سبق اور درس ہونا چاہیے وہ موجود نہیں ہے. اور ہم نے جو نظام تعلیم ویسٹ سے لے لیا ہے، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر. اور جیسے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ پہلے اس کی خودی کو تعلیم کے تیزاب میں ڈال، جب ہو جائے نرم تو جدھر چاہے اسے موڑ. اس بے لگام معاشرے کو یا بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے معاشرے کو ہم کنٹرول کیسے کیا کریں اچھا جملہ. اس وقت؟ یعنی آج جو سوال ہے وہ یہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء تو یہ کردار ادا کر رہے ہیں، اور جو نہیں کر رہے ان کو بھی یہ کردار ادا کرنا چاہیے.
میں اگر کسی کے گھر میں جلتی ہوئی آگ پر تالیاں بجاتا ہوں یا خوشی کا اظہار کرتا ہوں تو دیر نہیں لگے گی وہ آگ جب میرے گھر میں بھی پہنچے گی. تو مجھے اپنے آپ کو اگر بچانا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اس آگ کو بجھانا چاہیے اور اس آگ کو بجھانے میں اپنا رول اور کردار ادا کرنا چاہیے. یہاں پر ایک بات میں بڑی اہم ہے، وہ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو فرقہ واریت کے اختلافات ہیں، تعصبات ہیں، نفرتیں ہیں اور مزید اس طرح کی باتیں ہیں، ان کو بھڑکانے میں معذرت کے ساتھ بعض میڈیا ہاؤسز کا بھی بڑا کردار ہے. جب آپ دیکھتے ہیں یہ رمضان المبارک میں ہی، تو جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی اس کا آپ کو کیا فائدہ ہے، وہ کہتے ہیں جناب یہ ریٹنگ ہے. یعنی یہ بھی ویسٹ نے آپ کو ریٹنگ کے چکر میں لڑائی جھگڑے میں ڈال دیا. آپ کو یہ نہیں پتا کہ جب آپ نے لڑائی جھگڑا برپا کیا ایک مسئلے میں تو اس کا جو خمیازہ ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ کہاں تک آپ کی نسلوں کو بھگتنا پڑے گا، ماں صرف آپ کو نہیں بھگتنا پڑے گا. ایک اور چیز اس میں بڑی اہم ہے. میں پچھلے دنوں ریسرچ کر رہا تھا تو پتہ چلا کہ آپ کے ملک میں 54,000 NGOs ہیں جن میں اکثر و بیشتر جو ہے وہ ویسٹ سے اپنا جو ہے وہ مالی مفادات حاصل کر کے وہ لوگوں کو لڑانے میں کردار ادا کر رہے ہیں. اور اسی طرح بعض علماء بھی اس کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سربر آوردہ، مقتدر اور سرکردہ علماء کرام ہیں، انہوں نے ہمیشہ فرقہ واریت کی آگ کو بجھانے میں اپنا جو کردار ہے وہ اپنے منصب سے مزید نیچے آ کر ادا کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب قرارداد مقاصد پاس ہو گئی تھی تو یہاں ایک آواز سنائی دیتی تھی کہ کون سا اسلام آپ نافذ کرو گے، کیونکہ کسی کو کرٹیسائز کرنا، کیچڑ اچھالنا، نفرت کی بات کرنا یہ بالکل آسان ہے. تو علماء کرام نے بیٹھ کر 22 نکات طے کیے اور بعض کہتے ہیں 23 نکات. بہرحال وہ سب اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام موجود تھے. اس کے بعد 74 میں آپ لے لیں اور اس کے بعد لے لیں، اس سے پہلے لے لیں ایوب خان کے دور میں جو تحریکیں چلی ہیں ختم نبوت کے خلاف، کون سا مکتبہ فکر پاکستان میں مسلم امہ کا ایسا ہے جو اس میں شامل نہیں تھا، اور کون سے علماء تھے جو شامل نہیں تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن مزید آگے بڑھ کر ہمیں اس کردار کو ادا کرنا ہے انشاءاللہ. اور جو لوگ آگ بھڑکا رہے ہیں، میں آپ کے میڈیا ہاؤس کے توسط سے ان سے جو ہے 10 بستہ التجا کرنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی یہ وقت ایسا نہیں ہے، آپ ویسٹ کو خوش نہ کریں، ریٹنگ کے چکر میں نہ پڑیں. آپ نفرتوں کے الاؤ کو بجھانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو مستقبل میں جو دنیا کی نفرتیں ہیں وہ آپ کے لیے ہوں گی، اور لوگوں کا جو ہے آپ سے دوری کا جو سسٹم ہے وہ آپ کی وجہ سے ہوگا. لہذا اس راستے کو چھوڑ کر اتحاد کے، اتفاق کے راستے کو آپ اپنائیں، جس میں پوری امہ، صرف پوری امہ نہیں بلکہ اس ملک کی بھی بقا ہے اور اس ملک کا استحکام بھی اسی کے اندر پوشیدہ ہے. بہت بہت شکریہ. مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا، بریک کے بعد ملتے ہیں. آلرائٹ جی، ونس اگین ویلکم بیک. اس سے پہلے کہ ہم کوئز کی طرف جائیں، ایک سوال ہے جو ارباب صاحب کا رہ گیا ہے. ہمارے پاس آئے، ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، میرے جیٹھ اور شوہر آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ سگے بھائی نہیں ہیں، دشمن ہیں. ہمارے بچے بھی آپس میں لڑتے ہیں، کیا کروں، کیسے اتفاق رائے پیدا کروں؟ یہ ہر گھر کی کہانی انہوں نے بیان کی ہے جو سوال میں. دراصل دیکھیں، ہمیں تعلیمات اسلامی سے دوری کا نتیجہ ہے یہ اس طرح کی لڑائیاں. تعلیمات اسلامی کے اندر تو اپنا گھر تو جو سگے بھائی اور بچے تو یہ تو دور کی بات، جو انصار اور مہاجر تھے، جو خون بھی نہیں تھے ایک دوسرے کا، جو جانتے بھی نہیں تھے ایک دوسرے کو، وہ بھی ایک دوسرے سے اتنے بھائی چارگی میں آگے بڑھ گئے کہ اپنا مال تک دے دیا، اپنے کاروبار میں حصہ بنا دیا، گھر میں آدھا دے دیا، حتیٰ کہ کسی کی اگر 2 بیویاں اور دوسرے انصار کے پاس نہیں ہے، مہاجر کے پاس دوسری بھی، تو انہوں نے طلاق دے دی. اتنی بھائی چارگی
اور آج ہم کیونکہ ہم اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے یہ, ہمیں چاہیے کہ ہمیں جس طرح سے قبلہ صاحب بھی بیان کر رہے تھے کہ ہمارے لٹریچر کے اندر باید ہمیں ضروری ہے کہ اس طرح کے چیپٹرز کو لایا جائے, اور اس طرح کے اخوت, بھائی چارگی, ایثار, یہ جو آج سے پہلے اصحاب کے اندر دیکھا گیا, جہاں رسول اللہ نے پیدا کیا, ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے یہ سبق آموز اس طرح کے چھوٹے چھوٹے قصے بیان کریں اگر لٹریچر کے اندر, اور بچے جب اسکول میں جا کے پڑھیں گے دیکھیں گے تو ظاہر یہی بچے کل کا جو ہے باپ بننا ہے, اسی بچے نے کل کا بڑا بھائی بننا ہے, اسی بچے نے کل کا جو ہے ایک بزرگ بننا ہے. آپ کی ایک بڑی خوبصورت بات ہے, اور آپ ہی کی بات سے ایک بات نکال رہا ہوں میں. جی, ابھی کچھ دن پہلے جب ایران کا یہ واقعہ ہوا ہے تو جسے ہم چیٹ جی پی ٹی کہتے ہیں, غور سے سنیے گا میری بات, جسے ہم چیٹ جی پی ٹی کہتے ہیں, اس پہ آپ سرٹن لفظ نہیں لکھ سکتے تھے, ممانعت تھی, اور کچھ کی ممانعت اب بھی ہے. جیسے آپ ایران کا جو حملہ تھا اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے تھے, آیت اللہ خامنائی کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی تھی. پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے, انہوں نے کہا چھوٹی چھوٹی سٹوریز ہونی چاہیے. کہاں سے آئیں گی؟ پورٹل کن کا یوز کر رہے ہیں آپ؟ اے آئی کس کا یوز کر رہے ہیں؟ اب تو ہوش کے ناخن لیں. اگر ہمیں انڈیپینڈنٹ ہونا ہے تو ہمیں تعلیم کے میدان میں آگے جانا پڑے گا. اگر ہمیں انڈیپینڈنٹ ہونا ہے تو ہمیں اپنے پورٹلز جنریٹ کرنے پڑیں گے. اگر ہم نے یہ لڑائی جیتنی ہے تو یاد رکھیے ہمیں سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا. ہم سارا وقت اس موبائل پہ لگے رہتے ہیں, ٹھک 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 ٹھک. صحیح ہے؟ پھر شکایت مت کیجئے کہ ہمارا حال کیا ہے. اگر جیتنا ہے تو لڑائی اس ڈھنگ سے لڑیے جیسے لڑی جاتی ہے. اب جنگ اس بات کی نہیں ہے کہ سرحد پہ کون مرے گا یا کون جیتے گا یا کون ہارے گا. اب تو جنگ ٹیکنالوجی کی ہے, اب تو جنگ اے آئی کی ہے, اب تو جنگ ذہنوں کو بدلنے کی ہے. 40 دن ہوں گے دجال کے. ان 40 دنوں میں وہ جھوٹا مسیحا بھی قرار پا جائے گا, وہ اناج کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لے گا, اس کے ساتھ لوگ بھی ہو جائیں گے. لیکن اینڈ کیا ہے یہ بھی یاد رکھیے گا. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اگر نالج ہمیں دینی ہے لوگوں کو, اپنے بچوں کو, تو اس کو دینے کے لیے ہمیں ہمارے پورٹلز کی ضرورت ہے, ہمیں ہماری تشہیر کی ضرورت ہے. آپ کو پتا ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا سب سے بڑا احسان ہماری قوم پہ کیا تھا؟ انہوں نے ڈان دا نیوز پیپر اس کا اجرا کیا تھا کہ مسلمانوں کی تشہیر کا کوئی سامان نہیں تھا. اردو کے نیوز پیپر تھے, اس میں تشہیر بھی ہو جاتی تھی, لیکن انگریز تک بات اس زبان میں نہیں پہنچتی تھی. ڈان نے یہ کام کیا تھا. کاروان بدر ٹریول اینڈ ٹورز انٹرنیشنل کی جانب سے عمرے کا ٹکٹ دیا جائے گا جو ہمارے کوئز کے فائنل کو جیتیں گے. کاروان بدر ٹریول اینڈ ٹورز آپ کا بہت بہت شکریہ. آج کا مقابلہ ہمارا کوارٹر فائنل ہے. آج 3 لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں. پیچھے کا بیک گراؤنڈ دے دیجئے. 3 لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں اور ان 3 میں سے کوئی ایک رہے گا اور باقی 2 لوگ جو ہیں ان کا سفر آج یہاں ختم ہو جائے گا. ہم اس کے 2 راؤنڈز کھیلتے ہیں. پہلے راؤنڈ کے اندر ہر شخص سے 5 سوال کیے جائیں گے. ہر سوال کے 5 نمبر ہوں گے, یعنی 25 نمبر آپ کے ٹوٹل ہو سکتے ہیں. اگر آپ کو جواب نہیں آتا کوئی مسئلہ نہیں, گیس کر لیجئے, کیونکہ ایک سوال کے 4 جواب ہیں, 4 میں سے کوئی ایک صحیح ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے مہمانوں سے مدد حاصل کریں تو اگر کوئی مہمان ہمارا ہاتھ اٹھاتا ہے تو آپ ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھ سے مدد حاصل کریں تو مجھ سے کہہ دیجیے گا, اور ہر سوال پہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک آپشن کو ایلیمینیٹ کر دوں, میں کر دوں گا. یاد رکھیے نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے, کھل کے کھیلیے گا. اگر فرض کیجئے میں نے آپ سے سوال کیا اور آپ کو جواب نہیں آتا, آپ نے کہا پاس, اور آپ کو جواب آتا اور آپ نے جواب دے دیا, تو ان کے نمبرز آپ کو مل جائیں گے. آل رائٹ, پہلا راؤنڈ 25 نمبرز کے لیے. آپ ذرا تعارف کی جانب چلتے ہیں. یوسف عثمانی صاحب, السلام علیکم. السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. تیار ہیں آپ؟ جی بالکل. آج لگتا ہے کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ. ویری نائس, ویری نائس. محمد اخلاص صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آج آپ جیتنے والے ہیں؟ انشاءاللہ. تیاری پوری ہے؟ انشاءاللہ. ویری گڈ.
محمد عبد الباسط صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ السلام، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک؟ لگ رہا ہے کہ آج کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ۔ اور ذرا دھڑکنوں کو بڑھائیے. Here we go. پہلا سوال آپ سے یوسف، یہ بتائیے پاکستان کی جانب سے T20 کرکٹ میں تیز ترین سنچری بنانے کا اعزاز کس کھلاڑی کے پاس ہے؟ احمد شہزاد، شاہد آفریدی، بابر اعظم یا حسن نواز؟ حسن نواز. حسن نواز نیوزی لینڈ کے خلاف انہوں نے بنائے تھے. تھینک یو سو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. جواب درست ہے. وہ ناٹ آؤٹ بھی رہے تھے. 21 مارچ 2025 کو انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا. پاکستان نے پہلا T20 ورلڈ کپ، اخلاص صاحب، پاکستان نے پہلا T20 ورلڈ کپ یونس خان کی کپتانی میں 2009 میں جیتا. بتائیے کس کھلاڑی کو پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا؟ یونس خان، محمد عامر، سعید اجمل یا شاہد خان آفریدی؟ شاہد آفریدی. شاہد آفریدی پکا درست جواب ہے. آسان سوال، ICC کا ہیڈ کوارٹر کس ملک میں قائم ہے؟ بھارت، انگلینڈ، آئرلینڈ یا دبئی؟ مطلب متحدہ عرب امارات. دبئی میں. دبئی میں صحیح ہے، صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. تینوں نے تیاری کی بھی ہے، پراپر تیاری ہے، پراپر تیاری ہے تینوں کی. آلرائٹ جی. آسان سوال، قرآن کریم میں اعراب کس نے لگوائے؟ حجاج بن یوسف، شیخ حجاج سعدی؟ بن یوسف. حجاج بن یوسف. آپ نے سنا ہی نہیں، آپ نے کہا نہیں مجھے اور جواب سننا ہی نہیں ہے. اچھا جی، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا، آپ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ بنو اسد. بنو اسد. جی، بنو زہرہ سے تھا. بنو زہرہ سے تھا. جواب بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. مارکس مجھے جائیں گے جی، مارکس آپ ہی کو مل رہے ہیں، 5 نمبر آپ ہی کو مل رہے ہیں. آپ بالکل فکر نہیں کریں، ہم بےایمانی نہیں کریں گے. آپ ہی کو. یوسف آپ کے ہیں. نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی رات کس نے قیصر و کسریٰ کے محلات کو اپنے خواب میں دیکھا تھا؟ حضرت عبد المطلب، حضرت بی بی حلیمہ، حضرت صوبیہ، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا؟ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ. جواب بالکل درست ہے. آسان سوال ہے آپ کے لیے یوسف. دیوار برلن کو کس سن میں منہدم کر دیا گیا، یعنی گرا دیا گیا؟ 1990 میں، 1979 میں یعنی 1979 میں، 1989 میں یا 1999 میں؟ ایک آپشن ختم کریں. ختم کر دوں؟ آلرائٹ، ایک آپشن ختم کرتا ہوں. 1979 ختم ہو گئی. اب آپ کے پاس بچے 1990، 1989 یا 1999. 1961 میں اسے تعمیر کیا گیا تھا. 1990. 1990 جی. 1989. آپ کے 5 نمبر، لیکن ابھی بھی کیونکہ آپ کو ان کے 5 نمبر مل گئے تھے اس لیے یہ روکے. بہت آسان سوال، دوسری عالمی جنگ کس سن میں شروع ہوئی؟ 1940، 1941، 1938 یا 1939؟ 1940. بتائیے. 1939. جواب درست ہے. 1900. آپ نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، انہیں کو دے دیتے ہیں، یہ جواب دے دیتے ہیں آپ کے سوالوں کو. 1939. مشہور زمانہ لگژری بحری جہاز ٹائٹینک کس سمندر میں ڈوبا تھا؟ بحیرہ اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشن، پیسیفک اوشن یعنی بحر الکاہل، انڈین اوشن یعنی بحر ہند یا آرکٹک اوشن یعنی بحر منجمد شمالی؟ اٹلانٹک اوشین. اٹلانٹک اوشن. جواب بالکل درست ہے. حرم کعبہ میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بحالت نماز کس نے اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈال دی تھی؟ ابو جہل نے، عقبہ بن ابی معیط، ابو جہل نے. ابو جہل نے. آپشن پورے سن لیا کریں نا پہلے. چلو آپشن بتائیں. اب تو غلط ہو گیا. عقبہ بن ابی معیط. اس نے کس واقعے کو فتح مکہ کا دیباچہ کہا جاتا ہے؟ صلح حدیبیہ، میثاق مدینہ، خطبہ حجۃ الوداع یا حلف الفضول؟ صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ پکی بات ہے.
जवाब दुरुस्त है। कुरान करीम की 30वीं पारे में कितनी सूरतें हैं? 37, 38, 30 या 27? 37 सूरतें। 37 सूरतें, जवाब दुरुस्त है। इस राउंड का आखिरी सवाल, सड़क पर गाड़ी चलाते हुए किस तरफ से दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, जहां से दिल चाहे, सीधे हाथ से, उल्टे हाथ से, या नहीं कर सकते। हम पाकिस्तान में रहते हैं, एक ऑप्शन हटा देता हूं, जहां से दिल चाहे, हालांकि होता यहीं से यहीं है। जहां से दिल चाहता है हम ओवरटेक कर लेते हैं। ऑप्शन रिपीट करें भी। अब रह गया सीधे हाथ, उल्टे हाथ, या नहीं कर सकते। सीधे हाथ से। जवाब दुरुस्त है। वैसे तो इस सवाल की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि यकीन जाने हम जिस मुल्क में रहते हैं कहीं से भी कर लेते हैं ओवरटेक, बल्कि ओवरटेक करके खड़े हो जाते हैं। रोकने वाला अच्छा, नहीं। और आजकल हम गाड़ी यूं नहीं चलाते हैं, आजकल हम गाड़ी यूं चलाते हैं, यूं, और अचानक क्या हुआ? वो जिनकी आनी थी उनकी आ गई, और लगने के बाद कसूरवार भी वही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑफ कोर्स। अच्छा, फिर एक और बात ना, एक साहब ने मेरी गाड़ी पीछे से मारी और उसके बाद मैं बाहर निकला तो मुझे कहते हैं आई एम सॉरी ब्रो। मेरा दिल चाहता ब्रो को मारूं, पर मैं रुक गया, भाई कुछ भी नहीं, ब्रो तो ब्रो नहीं समझ आया मुझे। आसान सवाल है, ये बताइए इखलास भाई, टेलीविजन किस सन में ईजाद हुआ? टेलीविजन किस सन में ईजाद हुआ? 1935, 1926, 1939 या 1930? एक माइनस कर दो। एक माइनस कर दूं? माइनस कर दिया जी। 1930 माइनस कर दिया। 1935 है, 1926 है, या 1939 है? 1939। 1926। दुरुस्त है। तुम छोड़ो ना, इन्हीं के बराबर में खड़े हो जाओ, दोनों मिलके खेल लो, फजूल है। अच्छा जी, आसान सवाल, दुनिया के पहले अखबार की इशाअत किस मुल्क से शुरू हुई? अमेरिका, जर्मनी, बर्तानिया या इटली? जर्मनी। जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल सही जवाब। ये हमारा पहला राउंड खत्म हुआ। जब हम दूसरे राउंड पे आएंगे तो राउंड से पहले आपको बताऊंगा कि आपने कितने पॉइंट स्कोर किए हैं। दूसरा राउंड बहुत मुश्किल है, ना तो ये लोग आपकी मदद कर सकते हैं, ना मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अब आप हैं और जाहिर है रब की मदद है। ब्रेक लेते हैं। ऑलराइट जी, वंस अगैन वेलकम बैक। और वापस आ गए हम। अब जो सिलसिला है वो ये है कि 30 पॉइंट्स के स्कोर पे हैं यूसुफ, इखलास आपके 10 हैं, 25 के स्कोर पे हैं अब्दुल वासिफ, पूरे इखलास के साथ 10 हैं। आपका सवाल याद रखिएगा, यहाँ नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब यह है कि अगर जवाब नहीं आए गेस नहीं कीजिएगा, वरना नेगेटिव 10 होंगे आपके मजमूई स्कोर से। अगर इनको जवाब नहीं आता और आपको आता है तो याद रखिए, जब तक शोर ना हो तब तक हाथ नहीं उठाइएगा। अगर इनका सवाल है और आपने सही जवाब दे दिया उसका, तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर इनका सवाल है और आप जवाब देना चाहते हैं और आपका वो जवाब गलत हुआ, तो आपके नेगेटिव 10 हो जाएंगे। ठीक है जी, मुकाबला है 30, 10 और 25 का, किसी का भी खेल है। मेरे पास 12 सवाल हैं, मतलब 4 सवाल फी कंटेस्टेंट। Here we go. Number 1, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट के अंदर से अल्लाह ताला को किस तरह पुकारा था? आप सिंपली पास कह सकते हैं। थोड़ा सा हिंट मिल सकता है? थोड़ा सा नहीं, कोई हिंट नहीं। नहीं, सबर। पहले इन्होंने हाथ उठाया था, आप देना चाहते हैं जवाब? बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह नहीं, आपने जवाब अल्लाहुम्मा इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये पढ़ा था उन्होंने। फर्स्ट आंसर शुड बी फर्स्ट, लास्ट जी? आंसर। अल्लाहुम्मा अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये पढ़ा था। मतलब लोग तो नहीं किया था ना क्वेश्चन। अल्लाहुम्मा ये तो पढ़ा था, लेकिन आपने इससे पहले क्या कहा था? बिस्मिल्लाह तवक्कल। स्लिप ऑफ टंग। मैं
یہاں پہ چھوڑتا ہوں آپ پہ, آپ لوگ اس کا فیصلہ کیجئے, میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. علامہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں, مان لینا چاہیے؟ ٹھیک ہے. چونکہ یہ تھوڑا سا پریشر ہوتا ہے بچوں پر, تو مان لینا چاہیے. بزرگ کہہ رہے ہیں مان لیں. اچھا, میں بزرگوں کے ساتھ ہوں. لا الہ الا انت سبحان اللہ. انہوں نے کور ڈرائیو کھیلا ہے, صحیح. مفتی صاحب نے کور ڈرائیو مارا ہے, آپ کو بتایا بزرگ آپ ہیں. اچھا جی, مان لیا جی, مان لیا. آپ لوگوں کے لیے بھی مہربانی ہوں گے یہ لوگ اگر ایسا وقت آتا ہے تو. ام المومنین حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہ کس نبی علیہ السلام کے خاندان سے تھیں؟ حضرت صفیہ بنت حی. پاس. حضرت ہارون علیہ السلام کے اس سے. بالکل صحیح جواب ہے, موسیٰ و ہارون. آپ کا سوال سر. اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں سب سے بہترین جسمانی اور دماغی صلاحیتوں سے کس مخلوق کو نوازا؟ مخلوق کو نوازا. جی جی, مخلوق جسے اللہ تعالیٰ خلق کرتا ہے اس کی مخلوق ہی ہوتی ہے. انسان کو. تو اس میں سوچنے کی کیا بات ہے, اشرف المخلوقات انسانی ہے. آلرائٹ. سورہ غنی کس سورہ کا نام ہے؟ سورہ واقعہ. بھائی ان کا سورہ واقعہ کو کہتے ہیں. جواب درست ہے. معجزہ شق القمر کی گواہی کس سورہ میں دی گئی؟ سورہ قمر. سورہ قمر. جواب درست ہے. سیدنا امیر حمزہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ پاس کہہ سکتے ہیں آپ. غزوہ بدر میں. غزوہ احد. ان کا جواب درست ہے. سوری, آپ نے پہلے کہہ دیا تھا. دیکھیے ایک بار جب جواب دے دیں, اور وہ تھا لیکن آپ نے ان کا سننے کیونکہ وہ بول چکے تھے. سننے کے بعد نہیں دیا. سننے کے بعد تو نہیں دیا ہے تو. دیکھیں یہ غلط ہو جائے گا, اب یہ غلط ہو جائے گا. دیکھیں میں اسی لیے نا, اب مجھے بتائیے کیا کیا جائے. اب حضرت بتائیں گے. نہیں اچھا, اب حضرت بتائیں گے, اب دوسرے بزرگ بتائیں گے. جی بتائیے. یہ دور سے آئے نا, ایران سے جی جی. میرے خیال میں ان کا جواب صحیح کر دینا. ان کا جواب مان لیں. پہلے انہوں نے بدر کہا ہے کیونکہ وہ فوری طور پر ہی انہوں نے یہ قریب تھے اس لیے میں نے ان کا کہا. جواب جلدی صحیح کر لیا انہوں نے. ٹھیک ہے جی, میں آپ کے بھی ساتھ تھا, ایسا نہیں کہ خالی ان کے ساتھ نہیں, وہ آپ کو بھی موقع دیا. آپ تو کمپلین بند کیجیے گا. بالکل ایک لفظ کی کمپلین تم سے نہیں سنوں گا میں. سوری سر. ہاں بالکل بھی نہیں سنوں گا, ایک لفظ کی کمپلین نہیں. مطلب یہ صحیح ہے جب تک اپنے پہ آ رہی ہے بات ٹھیک ہے, جہاں ذرا دوسرے کا فائدہ ہوا. یہ دونوں لوگ ٹھیک ہیں, آپ دونوں کا ساتھ دے رہے ہیں. اللہ کرے تیسرے آدمی پہ بھی یار میں آپ سے پوچھوں. اچھا جی, آئیے جی. حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب. عبد المطلب. کیا بات ہے, عبد المطلب پر جواب درست ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلی کا کیا نام تھا؟ اور یہ وہ سہیلی ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوانے میں معاونت کی تھی. پاس کر سکتے ہیں اگر چاہیں. پاس. نفیسہ. درست جواب. آپ نے بھی ہاتھ اٹھا دیا تھا لیکن درست جواب. جواب صحیح, نفیسہ. قرآن پاک کے 19ویں پارے کا نام کیا ہے؟ قال الملأ. وقال الذین. یس, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. پہلے انہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا. پیدل سڑک پار کرنے والوں کے لیے جو جگہ سڑک پر مخصوص ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ آپ کا زیبرا کراسنگ. اچھا تم کمال آدمی ہو یار, کمال آدمی ہے یہ. پتہ ہے کیا کر رہے ہیں, غلطی سے اس بیچارے کا ہاتھ اٹھ گیا تو اس کو کہا تم میرا سوال ہے تم کیوں لے رہے ہو. جواب درست ہے. آسان سوال, غور سے سنیے گا. مونالیزا یہ ایک بہت مشہور زمانہ پینٹنگ ہے. اس کو کس نے بنایا تھا؟ کون اس کا خالق تھا, اس کا مصور, اس کا نام؟ مونالیزا, اسمائل آف مونالیزا. کہتے ہیں ایک برش اگر غلط ہو جاتا تو اس کی اسمائل خراب ہو جاتی. پھر ایک کنسپریسی تھیوری یہ بھی ہے
کہ جب اس نے مونا لیزا بنائی تو اس نے اپنے آپ کو بنایا تھا. اگر کچھ ترامیم اس میں کر دی جائیں تو ایگزیکٹلی اسی کی شکل ہے وہ. نہیں پتا. یونالڈو نام کا وہ پینٹر تو جو پینٹر تو تھا، بٹ لینارڈو آگے کیا تھا؟ اس کے ماں باپ نے اسے ایک نام دیا تھا. یونالڈو رونالڈو نہیں تھا. یونالڈو بھی نہیں تھا. اب تم نے جواب دیا، غلط ہو گیا ہے. لیونارڈو ڈیوینچی نہیں، لیکن یونالڈو نہیں تھا نا، لیونارڈو ڈیوینچی. آلرائٹ جی. کس سے سوال تھا یہ؟ آخری سوال ان سے ہو گیا. اب آپ کا سوال ہے، آخری سوال ہے. تھامس ایڈیسن، اس کا تعلق امریکہ کے کس ریاست سے تھا؟ تھامس ایڈیسن کس ریاست سے تعلق رکھتا تھا؟ شہر کا نام بتا سکتے ہیں، قصبے کا نام بتا سکتے ہیں. مشہور ہے یا پھر مشہور ریاست ہے یا پھر ایڈیسن تو بہت مشہور ہے اور ریاست مشہور ہے. تو اگر نہیں مشہور ہوتی تو تم نام نہیں بتاتے. مطلب بیٹا وہ پیدا تو ہو گیا نا، وہیں ہوا. وہ مشہور ہے یا نہیں ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی اگر چیچا وطنی میں پیدا ہوا اور جرمنی میں چیچا وطنی کو نہیں جانتے تو اس میں چیچا وطنی کا تو کوئی قصور نہیں. پاس. رسک نہیں لینا چاہتا. رسک نہیں لینا چاہتا. پاس. اوہایو، قصبے کا نام تھا ملان. اٹلی میں ایک شہر بھی ہے یہ، لیکن قصبے کا نام تھا ملان. سو رزلٹ آ گیا ہے. آپ آگے جا رہے ہیں، سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں. آپ نے ٹوٹل 70 مارکس حاصل کیے ہیں. ویری ویل ڈن، ویری ویل ڈن. یہ اب تک کا سب سے ہائی اسکور ہے. عبدالباسط آپ نے 45 حاصل کیے ہیں. دیٹ از آلسو ہیوج اسکور. تو بالکل فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے اچھا نہیں کیا. آپ کی بھی 30 ہو گئے تو یو ڈونٹ ہیو ٹو فیل بیڈ. آئی نو مشکل ہوتا ہے، اسٹریس ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے بہت اچھا کھیلا ہے. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آپ کو نیلسن کی طرف سے یہ گفٹ جو ہیں وہ دے رہا ہوں. یہ ایک آپ کے لیے ہے، بہت شکریہ آپ کا. یہ ایک آپ کے لیے ہے، آپ کا بہت شکریہ. یہ ایک آپ کے لیے ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد ملتے ہیں. تمہاری نسبت رہے سلامت، تمہاری نسبت رہے سلامت، تمہاری نسبت. میرا تو بس آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے. سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ.
ٹرانسمیشن ختم ہونے والی ہے. میں فائنل تھاٹس کے لیے آپ سب کو دعوت دیتا ہوں. اختصار کے ساتھ کہیے کوئی پیغام. پوری امت مسلمہ کے لیے یہی پیغام ہے کہ اس وقت اتحاد اتفاق کی انتہائی ضرورت ہے، اور یہ اس میں بڑی برکتیں ہیں. انتشار، تنازع، جھگڑا یہ امت مسلمہ کے لیے انتہائی نقصان دہ عوامل ہیں، لہذا ہمیں ان سے اجتناب کر کے اپنی صفوں میں اتحاد کو برقرار رکھنا چاہیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. مفتی صاحب. دیکھیے، اسلام میں ہمیں پلٹنا ہے قرآن کی طرف اور اہل بیت اور سنت مصطفیٰ کی طرف. اگر ہم ان چیزوں کو اختیار کریں گے، تعلق اپنا مضبوط کریں گے، تو کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر بن جائے گی. اور اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیں گے، اہل بیت اور سنت مصطفیٰ کو ترک کر دیں گے، تو پھر خسارے میں ہی ہوں گے. بہت شکریہ. ارباب بھائی. جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرِّقُوا، ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے. اور خصوصاً یہ افطار کا ٹائم ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور نیک تمناؤں کے ساتھ کہ آپ ہر وقت جو ہے اپنی عاقبت بخیری کی دعا مانگیں. اور رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ ان میں آپ یہ جو میزبانی کا یہ شرف ہے، خود میزبان خدا ہے، آپ مہمان ہیں. تو اس کے اندر جو ہے جتنا ہو سکے، اس سفرہ یہ ختم ہونے والا ہے، جتنا ہو سکے اس سے زیادہ سے زیادہ آپ جو ہیں نعمتیں، رحمتیں، برکتیں جتنی سمیٹ سکتے ہیں سمیٹیں. انشاءاللہ جب آپ دوسرے کے لیے اچھا سوچیں گے تو یقیناً خداوند متعال آپ کے ساتھ بھی اچھا ہی کرے گا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. مفتی صاحب دعا کے لیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. مولا کریم ہمارے آج کے رمضان المبارک کے اس روزے کو قبول فرما. ہمارے رمضان کے روزوں کو، تراویح کو، دیگر عبادات جو ہم نے سر انجام دی، تلاوت قرآن، درود شریف، جو بھی مولا کریم امت مسلمہ نے کیا، جو ہمیں سن رہے ہیں ہمارے ناظرین، سب کی عبادات کو قبول فرما. ہم سب کے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب پر اپنی خاص برکتیں اور رحمتیں نازل فرما. یا اللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان سمیت تمام مسلمانوں کی خیر فرما. پاکستان کی غیب سے مدد اور نصرت فرما. ہماری افواج مشرقی اور مغربی سرحدوں پر موجود ہیں، وطن کے دفاع کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے. یا اللہ ان کی غیب سے مدد اور نصرت فرما. پاکستان کو استحکام و دوام ہر میدان میں عطا فرما. معاشی طور پر ہمیں مستحکم فرما. یا اللہ عالم اسلام کو متحد و منظم فرما. ہماری عظمت رفتہ کو بحال فرما. بار الہ ہماری ان دعاؤں التجاؤں کو قبول فرما. بالخصوص پروردگار عالم ہمارے محترم سائر بھائی اور مولا کریم اس چینل کو اور کو یہ جو نیکی کا کام پھیلا رہے ہیں، یا اللہ اس پر ان کو برکتیں، عزتیں عطا فرما. ہماری ان دعاؤں التجاؤں کو اپنی جناب میں قبول فرما. یا اللہ اس وقت جو حاضرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، ناظرین جہاں جہاں موجود ہیں، یا اللہ تمام کی جائز نیک دلی تمناؤں، دعاؤں، آرزوؤں کو پورا فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرما. وَنُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی یہ ٹرانسمیشن ختم ہوئی ہے. بس یہ یاد رکھیے گا کہ ضرورت اس بات کی ہے، آج جب ہم نے شروع کرنی تھی یہ ٹرانسمیشن تو موضوع ذرا مختلف تھا. آج ہم سب نے متفقہ طور پہ ڈیسائیڈ کیا کہ آج ہم نے امت مسلمہ کے اتحاد کی بات کرنی ہے. اور یہ سفر ابھی شروع ہوا ہے. ہم آہستہ آہستہ جاگ رہے ہیں، لیکن ہم جاگ جائیں گے. اقبال نے کہا تھا دگرگوں ہے جہاں تاروں کی گردش تیز ہے ساقی، دل ہر ذرہ میں غوغائے رستا خیز ہے ساقی. متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خون ریز ہے ساقی. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. آئی ہوپ اینڈ پرے کہ ہم سب ایک جگہ اکٹھے ہو سکیں. کراچی اور اس کے مضافات میں اب اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. آئیے چلیں اذان مغرب کی جانب.